اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم شہید محراب آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں مکمل ہو چکی۔ ہم اپنی گفتگو کی آج اس آخری گفتگو میں شہید محراب کی جانب سے ایک قصے کو نقل کرتے ہیں، اور اس قصے کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہماری دینی کتب میں اور دینی روایات میں حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور سے متعلق ایک عدد بیان کیا گیا ہے جو حضرت کے اصحاب کا ہے، اور بیان ہوا ہے کہ جب یہ 313 کا عدد مکمل ہو جائے گا تو حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے۔ پھر ہماری روایات میں ان 313 افراد کی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ وہ مشکلات کے سامنے ایک پہاڑ کی طرح استوار اور ثابت قدم رہیں گے، اور حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا دفاع کریں گے۔ پھر ان اصحاب کی خصوصیات میں یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت اپنے قیام سے پہلے ان 313 افراد کا انتظار کریں گے تاکہ یہ عدد مکمل ہو جائے اور پھر حضرت ظہور فرمائیں۔ روایات میں یہ مطلب بھی بیان ہوا ہے کہ یہ 313 افراد کسی ایک نقطے سے قیام نہیں کریں گے، بلکہ دنیا کے مختلف اطراف سے جمع ہوں گے حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے قریب۔ یہ مطلب بھی روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بیعت کرنے والوں میں حضرت جبرائیل کے بعد سب سے پہلے یہی 313 افراد ہوں گے جو حضرت کی بیعت کریں گے اور حضرت کے شانہ بشانہ اس قیام کو تشکیل دیں گے۔ روایات میں یہ مطلب بھی بیان ہوا ہے کہ یہ 313 افراد حضرت کے لشکر کے سپہ سالار ہوں گے، پرچمدار ہوں گے اور حکمران ہوں گے۔ گویا کہ زمین 313 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور یہ 313 افراد اس 313 نقاط کے پرچمدار اور حکمران ہوں گے۔ روایات میں یہ مطلب بھی بیان ہوا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے کہ اس 313 عدد میں 50 عدد خواتین بھی شامل ہوں گی، اور اس قسم کی متعدد روایات موجود ہیں جو اسی 313 کے عدد سے متعلق ہیں۔ بعض افراد جب یہ روایات پڑھتے ہیں تو علماء پر اعتراض کرتے ہیں کہ جب سے حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف غیبت کبریٰ میں گئے ہیں یا غیبت صغریٰ میں گئے تھے اور اس کے بعد پھر غیبت کبریٰ میں گئے ہیں، تو کیا اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے پاس 313 ایسے علماء، ایسے فقہا، ایسے متدینین اور ایسے عرفاء آج تک نہیں ہوئے کہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ظہور فرمائیں؟ یہ در واقع ایک شبہ ایجاد کیا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں تاکہ انہیں حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے قیام سے متعلق بدبین کیا جائے، دینی متون میں درج روایات سے متعلق ان کے ذہنوں کو مخدوش کیا جائے، اور لوگوں کو وسواس میں مبتلا کیا جائے کہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کی مواقع کو فراہم کرنے کے لیے آج تک ہمارے پاس 313 علماء، فقہا، مراجع اور عرفاء موجود نہیں ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کا ایک وقت معین ہے جس وقت حضرت امام زمان نے ظہور کرنا ہے، اور اس وقت کا خداوند متعال کو علم ہے۔ افراد درست ہے کہ 313 روایات میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 313 افراد آج کے زمانے سے تعلق رکھتے ہوں گے یا آئندہ کے زمانے سے تعلق رکھتے ہوں گے یا ماضی کے زمانے سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ ماضی سے بھی ان کا تعلق ہو، حال سے بھی ان کا تعلق ہو، اور استقبال سے بھی ان کا تعلق ہو۔ یعنی اگر ایک فرد بھی آئندہ صدیوں میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لشکر کا
آنا ہے تو حضرت کو اس کا انتظار کرنا ہے تاکہ وہ اپنے والدین کی صلب سے خارج ہو، متولد ہو، اس دنیا میں تشریف لائے اور باقاعدہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے صلاحیت پیدا کر لے۔ لیکن ہم روایات میں اس مطلب کی طرف بھی نظر دوڑاتے ہیں کہ کچھ ایسی شخصیات ہیں جو زمانے گزشتہ میں گزر چکی ہیں اور انہیں حضرت امام زمان کے لشکر کا سپاہی قرار دیا گیا ہے۔ مثلا اصحاب کہف کے جو افراد ہیں انہیں حضرت امام زمان کے لشکر کا سپاہی قرار دیا گیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ کے وصی تھے، انہیں بھی حضرت امام زمان کا سپاہی قرار دیا گیا ہے۔ مومن آل فرعون کو بھی حضرت امام زمان کا سپاہی قرار دیا گیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت مالک اشتر نخعی، ابو دجانہ انصاری یا قبیلہ ہمدان کے افراد، یہ اس قسم کی تعداد روایات میں ملتی ہے کہ یہ افراد حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ لہٰذا ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص آتا ہے آغائے آیت اللہ دستغیب شیرازی کی خدمت میں اور آ کر اسی مطلب کو بیان کرتا ہے کہ ابھی تک 313 افراد جمع نہیں ہوئے کہ حضرت صاحب العصر والزمان ظہور فرمائیں اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں جیسے یہ ظلم جور سے مملو اور بھری ہوگی۔ حضرت آیت اللہ دستغیب شیرازی اس کی یہ بات نہایت ہی متانت کے ساتھ سنتے ہیں اور پھر مسکراتے ہیں اور پھر ایک قصہ اس کے لیے نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج سے 45 سال پہلے کا واقعہ ہے نجف اشرف سے متعلق کہ اس وقت بھی ایک شخص نے آ کر علماء سے اس بات کو ذکر کیا کہ 3000 کے قریب افراد اس وقت یہاں موجود ہیں نجف اشرف میں، تو کیوں حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ظہور نہیں کرتے؟ ان علماء، ان فقہاء، ان عرفاء کے ہوتے ہوئے حضرت کو ظہور کرنا چاہیے۔ لہٰذا طے یہ پایا کہ یہ اپنے درمیان سے ایک نہایت ہی متدین شخص کا انتخاب کریں گے اور اسے حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں بھیجا جائے گا تاکہ وہ حضرت سے اس سوال کا جواب لے کر آئے۔ متدین ترین شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اسے بھیج دیا جاتا ہے کہ وہ جائے اور جا کر معتکف ہو اور حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے باقاعدہ راز و نیاز کرے، توسل کرے، دعائے ندبہ کرے تاکہ حضرت اس کے اوپر ظاہر ہوں اور وہ حضرت سے اسی سوال کا جو ہے وہ جواب طلب کر کے آئے اور باقی افراد کو بھی جواب سے آگاہ کرے۔ لہٰذا یہ شخص چلا جاتا ہے، مسجد میں جا کے معتکف ہو جاتا ہے اور وہاں باقاعدہ راز و نیاز میں مصروف ہوتا ہے، دعاؤں میں مصروف ہوتا ہے، مناجات میں مصروف ہوتا ہے تاکہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اس کے سامنے ظاہر ہوں اور اس کو بتائیں کہ وہ 313 کا راز کیا ہے۔ ایک رات یہ شخص وہیں مسجد میں کسی کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ عالم رؤیا میں دیکھتا ہے کہ یہ ایک شہر کے اندر داخل ہو رہا ہے اور اس شہر کے تمام افراد گویا کہ کسی شخص کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو شہر میں داخل ہو۔ آپ نے قصوں میں سنا ہوگا کہ ایک شہر کا بادشاہ مر جاتا ہے اور تمام شہر کے افراد دروازے پہ، مین گیٹ پہ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو شخص بھی اس دروازے سے داخل ہوگا اسے ہم اپنا بادشاہ قرار دیں گے۔ لہٰذا ایسے ہی ماجرا ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ ایک ایسے شہر میں داخل ہو رہا ہے کہ تمام شہر کی عوام کسی شخص کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ شخص آئے تو اسے یہ اپنا بادشاہ قرار دیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ داخل ہوتے ہیں تو تمام افراد اس کی طرف استقبال کے لیے لپکتے ہیں، اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، اسے بشارت دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کل رات ہمارے بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ قرار دیں۔ یہ نہایت تعجب میں ہوتا ہے کہ میں تو ایک عالم ہوں، میں ایک زاہد ہوں، میں ایک پرہیزگار شخص ہوں، مجھے بادشاہ ہونے سے کیا غرض ہے؟ لیکن اسے لے جاتے ہیں بادشاہ کے محل میں، اسے بادشاہ کی شاہانہ پوشاک پہنائی جاتی ہے، شاہانہ طعام اس کے لیے لائے جاتے ہیں، شاہانہ اس کو تاج پہنایا جاتا ہے، تخت نشین کیا جاتا ہے اور وہ تمام مراحل جو بادشاہوں سے متعلق آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ یہ تمام ماجرا ہونے کے بعد اسے ایک کمرے میں لے جایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی ملکہ ہے اور آپ اپنی ملکہ کے ساتھ اب اپنے کمرے میں آرام کریں۔ یہ عالم، یہ متقی، یہ پرہیزگار شخص اپنی ملکہ کے ساتھ بادشاہ سلامت بن کے اس کمرے میں بیٹھ جاتا ہے اور اب اس کے زفاف کا وقت ہے۔
یہ ملکہ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے کہ اچانک باہر سے دق الباب ہوتی ہے اور ایک شخص آتا ہے۔ یہ بادشاہ نہایت ہی غصے کے عالم میں آتا ہے اور دروازے کو کھولتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا ماجرا ہوا ہے۔ وہ شخص جو دروازے کے اس طرف موجود ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ظہور فرما چکے ہیں اور آپ کو طلب کر رہے ہیں۔ یہ دل میں سوچتا ہے کہ جہاں حضرت نے 1200 سال سے زائد عرصہ انتظار کیا، کاش ایک رات اور انتظار کر لیتے، ابھی تو میں ملکہ کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ تو یہ اس کو کہتا ہے کہ جائیں حضرت سے کہیں کہ تھوڑا وقت انتظار کریں، میں صبح نماز فجر کے وقت آپ کی خدمت میں پہنچتا ہوں۔ وہ شخص چلا جاتا ہے۔ یہ پھر ملکہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد پھر دق الباب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر غصے کے عالم میں جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ اب کیا ہوا ہے؟ کہا حضرت نے پھر مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو لے کر آؤں۔ تو یہ اب کہتا ہے کہ جاؤ حضرت سے کہو میں نے نہیں آنا ہے، میں ابھی مصروف ہوں، آپ اپنا کام جاری رکھیں، میں آتا ہوں آپ کی خدمت میں بعد میں، ابھی نہیں آؤں گا میں۔ ایسے جواب دیتے ہی فوراً اپنی آنکھ اس کی کھل جاتی ہے اور دیکھتا ہے کہ اس نے مسجد کو بھی نجس کر دیا ہے، سورج بھی طلوع ہو چکا ہے اور نماز بھی اسے صبح کی نصیب نہیں ہوئی۔ لہٰذا یہ واپس آتا ہے اور آ کر تمام ماجرا اپنے رفقا کو بیان کرتا ہے کہ میری کیسے شاہانہ تاج پوشی ہوئی اور کیا ماجرا ہوا، اور بالآخر ہے میں نے مسجد کو بھی نجس کر دیا اور صبح کی نماز بھی مجھ سے قضا ہو گئی، اور ہم حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حضور میں شرفیاب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ ایک ماجرا تھا جسے شہید دستغیب شیرازی در واقع اس شخص کے سامنے نقل کرتے ہیں اور در واقع اسے اس مطلب سے آگاہ کرتے ہیں کہ حضرت امام زمان کے ظہور کا ایک وقت معین ہے جسے خداوند متعال کی ذات جانتی ہے۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے اور دنیا کے تمام کونوں سے وہ افراد جمع ہوں گے جو 313 افراد ہوں گے، ولو وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں، ولو وہ اس دنیا میں موجود ہوں، اور یہ 313 افراد حضرت کے پرچمدار ہوں گے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے افراد جو بطور سپاہی اس لشکر میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ حضرت کے اس لشکر میں شامل نہیں ہوں گے، چونکہ روایات میں آپ اس مطلب کو بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو شخص دعائے عہد کو پڑھے گا وہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لشکر میں شامل ہوگا۔ ہم نے آپ کی خدمت میں مرحوم دستغیب شیرازی کی مکمل حالات زندگی بیان کی۔ شہید دستغیب شیرازی نے جیسے یہ ماجرا نقل کیا اور ہم نے اسے آپ کی خدمت میں بیان کیا، اسی طرح کے متعدد حقیقی واقعات شہید دستغیب شیرازی نے اپنی کتاب داستانہائے شگفت میں بیان کیے ہیں۔ اگر آپ یہ دلچسپی رکھتے ہوں کہ ہم ان داستانہائے شگفت میں سے ہر روز ایک ماجرا آپ کی خدمت میں بیان کریں تو آپ ہمیں کومنٹ میں اسی ویڈیو کے ذیل میں یہ بیان کر سکتے ہیں۔ ہم دوسری گفتگو کے ساتھ ہر روز ایک ایسا ماجرا بھی آپ کے لیے نقل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم اپنی آئندہ گفتگو میں مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور جلیل القدر شاگرد کے حالات زندگی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قوائم آل محمد۔